پچھلے بھاگ میں آپ نے سنا تھا کہ کیسے نیہا کے پرپوزل کا کشن نے جواب دیا تھا۔ اب آگے اتنا کہتے ہی کشن نے نیہا کے آنسو پوچھ کر اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا اور کہا، مجھے معاف کر دو نیہا۔ اب نیہا بہت اداس ہو چکی تھی، لیکن کچھ ہی دیر میں نیہا اپنے آنسوؤں کو چھپاتی ہوئی کشن سے کہنے لگی، چلو چھوڑو کشن، آج سے ہم ایک دم پکے دوست ہیں، لیکن تم کبھی مجھ سے دوستی نہیں توڑو گے نا؟ قسم کھا کر بولو۔ تو کشن کہتا ہے، نیہا، میں اپنی ماں کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں مر جاؤں گا لیکن تم سے دوستی نہیں توڑوں گا۔ یہ سن کر نیہا کشن کے گلے لگ جاتی ہے اور کشن بھی ایک دوست کی طرح اسے اپنے گلے سے لگا لیتا ہے۔ اب کشن اور نیہا کی پکی دوستی ہو چکی تھی اور اب وہ دونوں ایک ساتھ ہر جگہ گھومنے بھی جانے لگے۔ اب شاید کشن کو نیہا کی عادت سی ہو چکی تھی۔ اب کئی بار تو کشن کو نیہا کی یاد بھی ستانے لگی اور وہ جلدی سے اس کے گھر چلا جاتا تھا۔ نیہا کے پتا بھی بہت اچھے تھے اور نیہا کی ماں نہیں تھی، اس لیے اس کے پتا اس کو ہر خوشی دیتے تھے۔ جب ایک دن کشن نیہا کے گھر پر کھانا کھانے آیا تو اس نے دیکھا نیہا نے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کے گھر پہ کچھ رشتے دار بھی آئے ہوئے تھے۔ اور جب کشن نے نیہا کے چھوٹے بھائی سے پوچھا تو اس نے کشن سے کہا، نیہا دیدی کا رشتہ پکا ہو چکا ہے اور اگلے مہینے ہی ان کی شادی طے ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی کشن کے سینے میں ایک زور سا دھکا لگا اور بنا بولے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو گر گیا۔ کیا دیکھ کر اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب کشن کو لگنے لگا کہ اب اسے نیہا سے سچا پیار ہو گیا ہے، لیکن اب وہ کرتا بھی کیا، کیونکہ اس کی تو اب شادی بھی طے ہو چکی تھی۔ کشن جلدی سے نیہا کے پاس جاتا ہے اور اچانک سے گلے لگا کر کہتا ہے، نیہا، شاید مجھے بھی تم سے پیار ہو گیا، کیونکہ اب میں ہر پل صرف تمہارے ہی بارے میں سوچتا ہوں اور تمہارے بنا اب رہ بھی نہیں سکتا۔ سچ میں نیہا، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ اور تمہاری شادی کی بات سن کر تو اب مجھے اور بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ نیہا بولی، لیکن کشن، میری تو اب شادی بھی طے ہو چکی ہے، میں اب کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر میں نے ابھی شادی کے لیے منع کیا تو پتا جی بہت دکھی ہوں گے اور میں انہیں دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ نیہا کے پتا جی نے ان دونوں کی باتیں سن لی تھی اور انہیں لگا کہ اگر نیہا کی شادی ہو جاتی ہے وہاں تو وہ شاید کبھی خوش نہیں رہ پائے گی، اور وہ تو اپنی بیٹی کو ہر وقت خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے نیہا کے پتا نے ان رشتے داروں کو اس شادی کے لیے منع کر دیا اور انہیں پوری سچائی بھی بتا دی۔ ادھر جب دونوں باتیں کر رہے تھے تو نیہا کے پتا جی ان دونوں کے پاس آئے۔ نیہا سے کہا، بیٹی، اگر تمہیں کشن پسند ہے تو میں تمہیں اسی کے ساتھ خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر نیہا کے پتا جی نے نیہا کا ہاتھ کشن کے ہاتھوں میں تھما دیا اور دونوں کو سدا خوش رہنے کا آشیرواد بھی دیا۔ کسی کو پاس آنے میں وقت لگتا ہے، کسی کو اپنا بنانے میں وقت لگتا ہے۔ جب مانگا خدا سے آپ کو، اس نے کہا انمول چیزیں پانے میں بھی وقت لگتا ہے۔